میں بھائی تیری شان میں بھائی تیری شان میں بھائی تیری شان میں شان نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اور یہ تیرا کام ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا مجھ پہ بے چشم کرنا اور مجھ پہ معاشر میں نصیر ان کی نظر پڑے ہی گئی مجھ پہ معاشر میں نصیر ان کی نظر پڑے ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم سبحان اللہ سبحان اللہ جتنی اونچی آواز سے سبحان اللہ بولیں گے یہ سارا سواب ملے گا انشاءاللہ پڑھنے والے پھر کوئی سارا سواب ہو جائے گا تو وہ راضی ہو جائے گا اونچی آواز سے کریے سبحان اللہ ایک واقعہ پڑھنے کی اجازت قرآن پاک کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا فرمایا اے لوگوں عبادت میری ذکر میرا الہ میرا فرمایا اِلَّا إِيَّاهُ صرف الہ ملا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا اپنے والدین کے نال حسن سلوک کرو مدینہ منورہ دا شہر ہے نبی پاک علیہ السلام دا پیارا شہر ہے مدینہ منورہ دے اندر ایک یتیم بچہ رہتا ہے جس تے سر تو اس کے باپ دا سایہ ہو گیا بچے اندر کھیلنے واسطے گراؤنڈ دے اندر جا رہے شام نو کوئی بچہ جب لیٹ ہو جاوے کسے دا باپ لین واسطے آ جاندے کسے دی ماں لین واسطے آ جاندے کسے دا بھائی لین واسطے آ جاندے حضرات انہوں لین واسطے کوئی نہ ایک دن دوستان مل گئے وہ دن گل بات کی آخر تیرا کوئی نہیں ہے کہ جدو تو لیٹ ہو جائے گا تین لین واسطے کوئی نہیں ہوتا کہنے لگا ہاں ہے میری والدہ محترمہ ہے میری والدہ مائدہ ہے اچھا فرمایا پھر کیوں نہیں لین واسطے دن ہے کہنا میں پوچھا گا جا کے اپنے گھر میری والدہ نہ مشورہ کرا کہ ماں میں نے کیوں نہیں لین واسطے آیا کہ تینوں میرے نال محبت کوئی نہیں یا تینوں میرے نال پیار کوئی نہیں گلتے اندر آ جانا آکے بات علی بات کا چاہتا بڑا کہنے لگا ماں جی کیا تینوں میرے نال محبت کوئی نہیں کیا تینوں میرے نال پیار کوئی نہیں ماں کہنے کہ پترہ سینے لگایا فرمایا کیویں دی گلاں کرنا کیوں اتنی گلاں کرنا فرمایا ماں جی میرا کوئی بھی دوست جو شام کو گران کر لیٹ ہو جاتا ہے اس کی ماں لین واسطے آ جاتی ہے یا اس کا باپ لین واسطے آ جاتا ہے کیا ماں جی تسا مینوں لین واسطے کیوں نہیں آ اس کی والدہ محترمہ نے کیا کہنے لگی بچیا تینوں پتہ کہ تیرے باپ کا سایہ گیا ہے بچیا جدو والدین دا سایہ اٹھ جاندا پھر اپنے چھوڑ جاندے سب کاج چھوڑ جاندے ماں جی پھر تسی تے لین واسطے کیوں نہیں آ فرمایا پترا اے
جڑا میں تن لباس پایا اے جڑا تن تے کپڑا اوڑیا پترا تے پھٹیا اس دے اندر پردہ صحیح نہیں چھوڑدا کوئی نہیں پترا اس واسطے میں غیر واسطے کوئی نہیں ماں جی کیا اپنا کوئی رشتہ دار کوئی ایسا ہوگا جڑا مدد کر سکے کوئی لباس دے سکے کوئی کھان واسطے کھانا دے سکے ماں نے آخیا بیٹا ہے مگر جب تیرے باپ کا سایہ ٹوٹ گیا سب چھوڑ گئے سب رشتہ دار چھوڑ گئے ماں جی پھر بھی کسی طرح ایڈریس دیو نا ماں نے آخیا پترا کوئی نہیں پوچھتا اچھا ماں جی پھر بھی دیو تو سی کس طرح ایڈریس ماں نے جب دروازے کا ایڈریس دیتا ماں نے دروازے بند کیا بچا حضرات جب ماں میرے دروازے پہ جا کے دس کے دیتی حضرات توجہ فرمایا جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے جب ماں میرے دروازے پہ چلا جاتا ہے جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اندروں باہر آندی کون ہے حضرات توجہ فرمایا جی جب اندروں باہر آئیے باہروں بچے نے آواز دیتی ہے تو اللہ پانچا چل کے آیا ماں مہربانی فرمایا جے بوا کھول دیا جے حضرات اندروں باہر آئیے فرمایا ٹر جا تیری یتیمی دی نو سے ساڑھے بچے تنا پہ جاوے جا ٹر جا تیرا دے کوئی نہیں حضرات توجہ فرمایا جے ہویا کار کیا بچہ ٹریا چاچے دے دروازے تے چلا جاتا ہے چاچے دے دروازے تے جا کے دس کے دندا ہے اندر آواز آندی کون ہے بھتیجے نے آواز دیتی تھوڑا بھتیجا چل کے آیا ماں دروازہ کھول دیو اندر آواز آئی نا تیری یتیمی دی نو سے تے ساڑھے بچے تیرا پہ جاوے چلا جا بچہ روندا گھر دی طرف چلا جانا ہے ماں دی بات کا چلا جانا ہے جب ماں دی بات کا جانا ہے جا کے کہنا ہے ماں دی بات کسی نے بھی نہیں سنی ماں نے گالا کی پھر پترا ہونے ایک دروازہ ایسا ہے پر وہ دا سارا مذہب نہیں ہو جاتا ایک دروازہ ہے مگر وہ دا سارا مذہب نہیں ہو جاتا حضرات بچہ کہنے لگا ماں جی کیڑا دروازہ ہے کسو تے سیو کیڑا دروازہ ہے جیڑا ساڑھا ماں جی فرمایا ہاں ایک نبی پاک علیہ السلام دا دروازہ ہے جتھے شخص جاتا تے خالی نہیں ہوتا جتھے شخص جاتا تے خالی نہیں ہوتا حضرات بچہ ٹریا جاندہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جاندہ نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو جاندے اس بچے نے سینے لگاندے بچے دے ہتھے منہ چ الفاظ جاری ہوندے نبی پاک علیہ السلام اس بچے دی جھولی پہلے بھر دیندے سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ بچہ جو دی بلکہ کہا جاتا ماں دی بارگاہ ماں کہنا کہ اتنا سنا فرمایا اتنا کبھی بھی ختم نہیں ہوئے گا اتنا دیتا سرکار نے اتنا نوازیا ختم نہیں ہوئے گا ماں کہنا کہ پترا ہو تو سنا فرمایا انہوں نے بڑیاں پیاریاں کرنا کی دیا انہوں نے کلمہ چل گیا انہوں نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا ماں کہنا کہ میں نے بھی لے چل رہی بارگاہ جی ماں بھی اٹھ گئی کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا ہو گئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعائیں کال کے رسول ماں ساڑھی حاضر اپنی بارگاہ بلند قبول منظور فرمائے اللہ تعالیٰ جس کے واسطے اتنا اہتمام انتظام کیا اللہ تعالیٰ اس کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے وما علیہ ماشاءاللہ یہ تھے محترم مقام سلطان علی قادری مصطفی جو وقت کی قلت ہے بس چاند شاعر کی شان کے اور مولا علی کے اور پھر ہمارے محترم دوست محمد رمضان قاری قادری صاحب ان کا خطاب ہوگا بیان ہوگا ان کا خطاب سنیے گا
سلطان بھائی ماں کی شان بیان کر رہے تھے تو شاعر کہتا ہے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے پیروں کے نیچے ہے جنت اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، یہ کامیابیاں یہ عزت یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا ہے وہ مقام سے ہے، اور میرے تمہارے دم سے میرے لہو میں کھلے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، اور جہاں جہاں میری دشمنی اس میں میں ہوں، اور جہاں جہاں میرا احترام سے ہے، تو حضرت گرامی جناب مقام محمد رمضان قادری صاحب اپنا نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے، اس کی آمد میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما وبالوالدين إحسانا، صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه يا رسول الله، وسلم عليه يا
والے مجھے دل میں پھر بنانا مدنی مدینے والے یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں کرم ہے یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں کرم ہے سر حشر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو بہترین سلوک کرو ہر دوست اپنے دوست سے ہر ماں اپنے بیٹے سے ہر باپ اپنی اولاد سے ہر استاد اپنے شاگرد سے یہ چاہتا ہے کہ یہ میری خدمت کرے یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ چلنے والا یا میرا ماتحت جو ہے وہ میری خدمت کرے میرے ساتھ اچھا سلوک کرے میرے ساتھ بھلائی کرے ہم میں سے ہر بندہ بھلائی کے اچھائی کے راستے تلاش کرتا کرتا قبر تک چلا جاتا ہے اچھائی بھلائی اور بہتری کا راستہ بہت مشکل سے آتا ہے کئی بیچارے ساری زندگی ایڑیاں رگڑتے رگڑتے فوت ہو جاتے ہیں کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے یہ نہیں چاہتا کہ زندگی میں قبر میں حشر میں میری رسوائی آپ میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں فلاں بھی چاہتا ہے کہ ہماری عزت کی جائے ہماری عزت ہو باپ اپنی اولاد سے ماں اپنے بچوں سے یہ چاہتا ہے یہ ضرورت ہے ہر بندے کی کہ اس کی عزت کی جائے اس کا احترام کیا جائے
اور جب بندہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے پیچھے جو رہنے والا اس کا خاندان ہے وہ اس کے لیے دعا التجا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر و درود قرآن پاک نمازیں پڑھ کر اس کے لیے دعائیں کرے، اس کے لیے ایصال ثواب کرے۔ لیکن کیا ہم نے ان چیزوں کے لیے کوشش کی ہے؟ آپ میں سے کون ایسا ہے جس کو یہ پورا دعویٰ ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد دنیاوی کاموں میں مشغول نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے صبح و شام دن رات دعائیں خیر کرتی رہے؟ یہ دعویٰ ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے ایسا کام کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے اچھائی نہیں کرتے تو ہماری اولاد ہمارے لیے اچھائی کیسے کرے؟ امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہوئے، بہت بڑے بزرگ ہوئے، بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں، بڑے بڑے محدث جو تھے وہ ان کے دربار میں باادب کھڑے رہتے تھے۔ انہوں نے یہ روایت کی کہ آقا علیہ السلام نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا 3 بیٹوں کو کہنے لگا کہ دیکھو ہمارے والد محترم کتنے عرصے سے بیمار ہیں، اگر تو میں ان کی خدمت کروں مجھے ان کی وراثت سے کوئی حصہ نہیں چاہیے، تم تینوں میرے حصے جو ہیں وہ بھی لے لینا، مجھے اپنے باپ کی خدمت کرنے دو، اور اگر تم باپ کی خدمت کرو تو تمہیں زمین جائیداد سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، تمہارا تینوں کا حصہ جو ہے وہ بھی میں لوں گا۔ تو کون ایسا ہے جو مال آتا ہو اس کو ٹھکرا دے، مال آتا ہو اور کہے کہ مجھے نہیں چاہیے؟ آج کل کے تو مولوی مان نہیں ہیں، وہ تو پھر دنیا دار تھے۔ تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا، آپس میں صلاح کی کہ کیوں نہ ہم اس چوتھے بھائی کی زمین جائیداد اشرفیاں جو بھی ہیں وہ ہم لے لیں اور اس کو کہیں کہ تو باپ لے لے اور باپ کی خدمت کر۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا اور یوں کہہ لیں کہ ایک تحریر تیار ہو گئی کہ جو باپ کی خدمت کرے گا وہ باپ کی جائیداد سے حصہ نہیں لے گا۔ اس نے کہا جی مجھے منظور ہے، مجھے باپ دے دو، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میرے حصے میں وراثت میں جو بھی مال آتا ہے وہ میرے بھائی جو ہے وہ تقسیم کر لیں، میں ان سے تقاضا نہیں کروں۔ توجہ سے سنیے، یہ باتیں آپ کو بڑا فائدہ دیں گی۔ بیوی جو تھی اس کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اکثر اوقات بیویاں جو ہوتی ہیں وہ شوہروں پہ حاوی ہو جاتی ہیں، اور یہ بہت ہی چبھتی ہوئی بہت کڑوی بات ہے، بہت ہی کڑوی بات ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا سسرال کی خدمت کرنے میں مزہ آتا۔ یہ میں ہوں چاہے آپ ہیں چاہے کوئی بھی ہے، یہ کڑوی بات ہے، آپ کو قبول کرنی پڑے گی، نہیں بھی قبول کرو گے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں اتنا مزہ نہیں ملتا جتنا غیر کی خدمت کرنے میں مزہ ملتا ہے، یہ فطرت بن چکی ہے۔ حالانکہ اس سے 100 گنا نہیں، صرف 10 حصے، 90 حصے چھوڑ دو، صرف 10 حصے آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، خدا کی قسم تمہارے ماں باپ بھی راضی ہو جائیں گے، تمہارا رب رسول بھی تم پر راضی ہو جائیں گے۔ تو بیوی سے مشورہ کیا کہ میں ابا جی کو لے آیا ہوں، اب ان کی خدمت کریں گے، ان کا علاج معالجہ کرائیں گے، ان کی دعائیں لیں گے۔ کہنے لگے تم نے یہ کون سی مصیبت پلے باندھ لی؟ بچے اپنے ہیں، بھوکے بلکتے ہیں، تم باپ کو سر پہ لاد کے لے آئے ہو، یہ تم نے کیسا کام کیا؟ ان کو چھوڑ کے آؤ، اپنی زمین جائیداد لے کے آؤ۔ کہنے لگا اے بھلی مانس، تم نے جانا ہے تو جا سکتی ہو، میرا باپ اب کہیں نہیں جائے، میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ چاروں ناچار اس نے باپ کو اپنے گھر میں رکھا، باپ کی خدمت کرنا شروع ہو گیا۔ کافی عرصے تک باپ بیمار رہا، یہ دن رات اپنے باپ کے سرہانے اور پینتی کھڑا ان کی خدمت میں با ادب حاضر رہتا کہ میرے باپ کو کب کوئی ضرورت پڑے گی تو میں ان کی خدمت کے لیے لپک جاؤں گا۔ کچھ عرصے بعد ان کا والد جو تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا،
दफना दिया, उनके लिए रोज़ाना ये इसाले सवाब करता, रोज़ाना उनके लिए कुरान खानी करता, उनकी कब्र पे जाता और उसके बाद अपनी मजदूरी पे, अपनी दिहाड़ी पे, अपने कामकाज पे जाता। बीवी कहती तुम क्या कब्रिस्तान की तरफ चक्कर लगाते रहते हो, तुम अपनी मजदूरी पे जाया करो। कहने लगा मेरी सबसे पहली मजदूरी वो है जो मेरा बाप है, जिसने मुझे पाला, जिसने मुझे तरबियत की, जिसने मुझे शादी की, जिसने मेरा निकाह किया, जिसने मुझे दुनिया में दीन में जीना सिखाया। सबसे पहले मेरी मजदूरी वो है, मैं पहले वो मजदूरी करूंगा, फिर कोई और मजदूरी करूंगा, चाहे मुझे दुनियावी मजदूरी मिले या ना मिले। चुनाचे ये बंदा रोजाना रूटीन के साथ अपने बाप की कब्र पे जाता, इसाले सवाब करता, दुआ इल्तिजा करता और फिर मजदूरी पे जाता। कुछ अरसे के बाद उसको ख्वाब आया, फुला जगह पे जाओ, 100 दिनार तुम्हें वहां पे पड़े मिलेंगे, वो लो और अपना कामकाज कर लो, कारोबार कर लो। दिनार पता किसे कहते थे? दिनार होते थे सोने की अशरफी, सोने के मोटे मोटे सिक्के, अशरफी उससे कम होती थी, और जो दिरहम होता था ये चांदी के सिक्के होते थे। कहने लगा काम में कि तुम्हारे पास वो 100 दिनार आ जाएंगे, जो मर्जी जितने बड़े बड़े चाहना कारोबार कर लेना, तुम्हारी जिंदगी के लिए काफी हो जाएंगे। इसने कहा क्या उन दिनारों में बरकत है? जवाब मिला नहीं, बरकत उनसे बरकत नहीं मिलेगी। इसने बीवी से मशवरा फिर कर लिया, कहने लगी तुम्हारा तो दिमाग खराब है, तुम्हें बरकत का क्या पता, तुम जाओ और लेके आओ, मैं कोई अच्छे लिबास लूंगी, कोई जेवर बनाऊंगी, कोई खाऊं पीऊंगी, ऐश करेंगे, 4 दिन मौजे करेंगे। कहने लगा नहीं, मुझे ख्वाब वाले ने बता दिया था कि उनमें बरकत नहीं है। कुछ दिनों के बाद फिर ख्वाब आया, कहने लगा फलां जगह पे 10 दिनार पड़े हैं, जाके ले लो। पूछा बरकत है? कहने लगा नहीं। बीवी से फिर मशवरा किया, कहने लगी पहले तुमने 100 दिनार जो थे वो गवा दिए, अब 10 जाया ना करना, जाके ले आओ ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकें। इसने कहा उनमें बरकत नहीं है, मैं नहीं लूंगा। ये बरकत का जो कंसेप्ट है ये क्या है, सोचा कि भी आपने? हम ये कहते हैं कि हमारे पास 10 लाख रुपया शाम से पहले पहले आ जाए, ये बरकत है। हम कहते हैं कि जो साथ वाली जमीनें हैं ना, ये भी मेरा भाई, मेरे अजीज रिश्तेदार ये मेरे नाम करवा दे, ये बरकत है। हम कहते हैं बरकत इस चीज का नाम है कि हमारे घर में अनाज की बोरियां भरी रहे, हमारे पास पैसा, माल, जेवरात, हर चीज मौजूद रहे, इसको बरकत कहते हैं। उलमा फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं कि इन चीजों का नाम बरकत नहीं है। किसी चीज की ज्यादती का होना बरकत नहीं होता, बल्कि कोई चीज बिल्कुल थोड़ी हो और बहुत ज्यादा लोगों को पूरी आ जाए, इसको बरकत कहते हैं। तो ये इसलिए बार बार पूछ रहा था कि उनमें बरकत है, तो ख्वाब में बताने वाला बताता था बरकत नहीं है। कुछ अर्से बाद फिर ख्वाब आया कि फलां जगह पे 1 दिरहम पड़ा है, जाके ले लो। पूछा उसमें बरकत है? कहने लगा हाँ उसमें बरकत है। पूछा ये दिनार और दिरहम मुझे मिल क्यों रहे थे? कहने लगे जो तुमने अपने बाप की खिदमत की है ना, ये उसके सिले में मिल रहे थे। पूछा फिर 100 दिनार जो था उसमें बरकत क्यों नहीं रखी? 10 दिनार जो थे उसमें बरकत क्यों नहीं रखी? एक छोटे से दिरहम में, चांदी के सिक्के में बरकत रख दी, इसमें अब क्या बरकत है कि 1 दिरहम मुझे दे दिया 100 दिनार छोड़ के? फरिश्ते ने कहा कि तुम जाओ वो दिरहम लो और उससे कारोबार करो। इसने जाके वहां से वो दिरहम उठाया, दिरहम उठा के रास्ते में आ रहा था, एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में 2 मछलियां हैं। कहने लगा जो मुझे 1 दिरहम देगा उसको 2 मछलियां दूंगा। इसने वो 2 मछलियां खरीदी कि चलो बच्चों को जाके खाना खिलाते हैं। घर आकर उन मछलियों के पेट जब चाक किए तो 2 इंतहाई कीमती नायाब नगीने मोती जो थे उन मछलियों के पेटों में से बरामद हुआ। जब ये जौहरी के पास गया, जौहरी ने बादशाह को इतला दी कि जो नगीने इसके पास है पूरी दुनिया में किसी बादशाह के पास भी नहीं है, अगर तुम खरीदना चाहते तो खरीद लो। बादशाह ने अपने नौकर मुलाजिम इसके पास भेजने शुरू किए। सौदा नहीं बनता था। जब सौदा बना, आपको बताऊं कितने में बना? इसने कहा मैं 1 मोती फरोख्त करूंगा और उसकी कीमत अपने हिसाब से ज्यादा लूंगा।
انہوں نے پوچھا تمہارا حساب کیا ہے؟ کہنے لگا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں غریب ہوں، میرا حساب یہ ہے کہ میں تمہارے بادشاہ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا یہ جو 2 نگینے میرے پاس ہیں تمہارے بادشاہ کے پاس بھی نہیں۔ چلو بھئی ان کی بولی لگاؤ، ان کی قیمت لگاؤ۔ وہاں پہ تاجروں نے بولیاں لگانیاں شروع کی، وہاں پہ بڑے بڑے جو تجار تھے وہ آ گئے، بولی لگنی شروع ہو گئی، اور بولی جا کے ختم کس بات پہ ہوئی کہ اس ایک موتی کے بدلے میں 30 خچر سونے کے لاد کر دیے جائیں گے اور 1 موتی اس کے حوالے کیا جائے گا۔ بادشاہ نے 30 خچر سونے کے بھر کے لاد کے دیے، 1 موتی لے لیا۔ ملکہ کے پاس گئی تو پوچھا کہ یہ 1 موتی ہے، دوسرا کہاں ہے؟ کہنے لگے دوسرا بھی اسی کے پاس ہے۔ ملکہ نے کہا مجھے وہ بھی منگوا کے دو۔ پھر گئے، جا کے پوچھا تم دوسرا موتی سیل کرو گے، فروخت کرو گے؟ ہاں کروں گا، لیکن قیمت ڈبل لوں گا۔ چنانچہ دوسرا موتی جو تھا وہ 60 سونے کے خچر لاد کر دیے گئے تو دوسرا موتی ان کو ملا۔ تو ان 2 موتیوں کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو 90 خچر سونے کے لاد کر دے دیے۔ یہ تھی باپ کی خدمت کی عظمت، یہ تھی باپ کی خدمت کا صلہ، یہ تھا باپ کی خدمت کا معیار۔ اگر وہ زمین لے لیتا، جائیداد لے لیتا، کتنی ہوتی؟ یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے پاس اگر باپ ہے، آج ہے تو اس کی قدر کرو، کل پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ ان بچوں نے جو جناب اکبر علی صاحب مرحوم کی محفل سجائی ہے ان کے اصالِ ثواب کے لیے، یہ ان بچوں کا حوصلہ ہے۔ ان کو پوچھ لیں کہ وہ صبح کو بالکل ٹھیک ٹھاک اٹھے ہیں اور چند لمحوں میں، چند منٹوں میں انہوں نے جان دے دی۔ کس کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا باپ اتنی جلدی جانے والا ہے، کسی کو بھی نہیں محلے میں پتا تھا۔ بلکہ جو آج بوڑھے بوڑھے نظر آ رہے ہیں وہ ان سے ماشاءاللہ جوان نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی تربت پر، ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بہت اچھے تھے، بہت لوگ تعریف کرتے ہیں ان کی۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ چلا جائے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں شام تک رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، آپ کو نہیں پتا، آپ کو اپنے باپ کا نہیں پتا کہ وہ شام تک رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ آج اگر موقع ہے، زندگی ہے، آپ کی ہے، آپ کے باپ کی ہے، تو اپنے باپ کی خدمت کر لو، اپنی ماں کی خدمت کر لو۔ ماں باپ کی طرف محبت سے ایک مرتبہ دیکھنے سے 1 حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی 10 مرتبہ دیکھ لے، فرمایا 10 حج اور عمرے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھ لے، فرمایا تمہیں 100 حج اور 100 مقبول عمروں کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ اس سے زیادہ اگر کوئی دیکھ لے، فرمایا کیا تم اللہ کو بخیل مانتے ہو؟ کیا اللہ کنجوس ہے؟ کیا اللہ اس سے بڑھا کر اجر نہیں دے سکتا؟ لیکن کوئی دیکھے تو صحیح۔ آج ہمیں دوست اچھے لگتے ہیں، آج ہمیں اپنے جو فرینڈ ہیں، ہمارے کزن جو ہیں، ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں، اپنے ماں باپ اچھے نہیں لگتے۔ کتنے باپ ایسے ہیں جو ان باتوں کے لیے ترستے ہیں کہ میرا بیٹا تھوڑے لمحے کے لیے، چند منٹوں کے لیے میرے پاس آ جائے، میرے پاس آ کر بیٹھ جائے، میری کچھ سن لے، اپنی کوئی مجھے سنا دے۔ کتنے باپ ایسے ہیں جو ترستے ہوئے مر جاتے ہیں، ان کی اولاد جو ہے وہ ان کے پاس نہیں بیٹھتی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ماں باپ فوت ہونے کے بعد ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ارشاد فرمایا ان کے لیے جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرو، صدقہ و خیرات کرو، باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں وہ ذکر و اذکار ہیں، تلاوت ہے، اللہ عز و جل کا ذکر ہے، رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنا ہے، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ آپ اور میں آج دنیا کی رنگینیوں میں گم ہیں، دنیا کے پیچھے، فیشن کے پیچھے، مال جائیداد، طرح طرح کے فیشنوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ چیزیں آخرت میں فائدہ دینے والی نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے دعائیں خیر کرے،
تو پھر آج سے اپنی اولاد کو موبائل کے پیچھے، ڈش ٹی وی کے پیچھے، انٹرنیٹ کے پیچھے نہ لگاؤ. اپنی اولاد کو نیک بناؤ، نمازی بناؤ، ان کو ماں باپ کی قدر و قیمت کا بتاؤ، ان کو اسلام، ان کو دین کا معیار بتاؤ. اگر تم یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے، اگر تم اپنی اولاد کو اسلام کی حقانیت ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اولاد تمہاری خدمت کرے گی. کیونکہ ایک اسلام ہی ایسی واحد وہ طاقت ہے جو اولاد کو ماں باپ کے قدموں میں بٹھا دے. یہ اسلام ہی ہے جس نے بتایا ہے کہ اگر ماں کے قدموں کو چومو گے تو جنت کی چوکھٹ کو چومو. یہ اسلام ہی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی اپنے باپ کے ہاتھ چوم لے گا تو ایسا ہے جیسا اس نے جنت کے دروازے کو چوم لیا. دنیاوی تعلیم، یہ ٹی وی، یہ انٹرنیٹ، یہ ڈش، یہ کیبل وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ماں باپ کی قدر و قیمت نہیں بتاتی. آج گھر میں اور کچھ ہو نہ ہو، یہ فحاشی کے سامان پورے ہیں. آپ بتائیے آپ کے گھر میں قرآن پاک ہے، کتنے دنوں بعد کھلتا ہے؟ کتنے مہینے ہو گئے قرآن پاک کو کھولے ہوئے؟ کتنا عرصہ، کتنے سال گزر گئے آپ نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا؟ کیوں؟ آپ کے گھر میں فحاشی کے تمام سامان موجود ہیں. وہ فحاشی کے سامان، وہ شیاطین آپ کو اسلام کی طرف آنے نہیں دے رہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. جب آپ کی اولاد آپ کو دیکھے گی ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے تو وہ آپ کی بھی خدمت کرنا شروع ہو جائے گی. اور اگر آپ اپنے ماں باپ کی گستاخی کرو گے، ان کے ساتھ برائی کرو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو دیکھ رہی ہے. کل آنے والے وقت میں یہ بھی ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے طرح طرح کے اذیت کے سامان ہے. اور اگر آپ اپنی اولاد کو نہیں سکھاؤ گے، دین نہیں بتاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ ایک عبرتناک بات سن لیجیے. باپ فوت ہوا اور فوت ہونے کے بعد بیٹا جو ہے وہ موبائل پہ فلمیں دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے کے بعد اچانک اس کو یاد آیا کہ میرے نانا ابو بھی میرے باپ کے فوت ہونے پر آ چکے ہیں. نانا جی کے پاس گیا اور بولنے لگا، اے نانا جان، ابا جی مر گئے ہیں، ان کی چتا کو جلانے کے لیے لکڑیاں کون لینے گیا ہے؟ وہ کہنے لگا، بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہم تو ہندو نہیں ہیں. اچھا، مسلمانوں میں کچھ اور طریقہ ہے؟ حیران اور پریشان رہ گئے لوگ کہ یہ بچہ جس کو ایجوکیٹڈ کیا، جس کو اتنی تعلیم دلوائی، اور یہ بچہ اپنے نانے سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کی لاش کو، یعنی میرے باپ کی لاش کو جلانے کے لیے لکڑیاں کون لینے کے لیے گیا؟ جو فلموں میں دکھایا جائے گا بچہ وہ کرے گا، جو ڈراموں میں دکھایا جائے گا بچہ اس طرف جائے گا. کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ کا جنازہ پڑا ہو اور آپ کے جنازے پڑے ہونے کے باوجود آپ کا بیٹا دور کھڑا ہو کہ مجھے تو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا. کیا فائدہ اس اولاد کا؟ کیا ثمرہ اس اولاد کا جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کر سکے، جنازہ نہ پڑھ سکے، ان کے لیے ایصال ثواب نہ کر سکے؟ ان چیزوں کو سمجھیے، ان چیزوں کو پلے سے باندھ لیجیے. ابھی پرسوں کی بات ہے، مجھے ایک میرا دوست ملا ہے، اس نے کہا کہ مجھے میری بیٹی نے اور میرے بیٹے نے نیچے دبا کے خوب مارا، اتنا مارا کہ میں نیچے ان سے اپنے بچوں سے مار کھا رہا تھا اور رو رہا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا دی، ایجوکیٹڈ کر دیے، اچھے مہنگے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھا دیے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم نہیں دی. اگر اسلامی تعلیم دی ہوتی تو میرے بچے اس طرح میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے. آج ہر کوئی چاہتا ہے میرے بچے، میری اولاد میری قدر کرے. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری قدر کرے تو پھر اپنی اولاد کو اسلام کے دامن میں لے آؤ، دین کے دامن میں لے آؤ. اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں کامیابی مل جائے گی. اگر تم ناکام رہے تو یقین کرو کہ دونوں جہانوں میں ناکامی. اللہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جمیلہ سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو، ہر ادا کو ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز باجماعت کا اہتمام رکھیں،
اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو، اپنے حلیے کو شیطان کے، انگریز کے، عیاروں کے، کفاروں کے طریقوں پر نہ لے کے جائیں، بلکہ اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو، اپنے سر کے بالوں کو، اپنے لباس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ڈھالیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج تم اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دو گے، کل قیامت کے دن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شفاعت فرما لیں گے۔ اگر آج تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ سے انکار کرو گے تو کل قیامت کے دن آپ کو شفاعت کا سودا نہیں ملے گا۔ اللہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام پڑھنے کے لیے کھڑے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ، مجھے در پہ بلانا، مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، میرے آنے والی نسل آقا تیرے عشق ہی میں مچلے، میرے آنے والی نسل آقا تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا